اللہ تعالی ارشاد فرمایا کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، کہ انسان تے ایک ایسا زمانہ بھی گزریا ہے کہ ایک قابل ذکر چیز ہی نہ سا، ایک قابل ذکر نہ سا، ایک ایسا زمانہ بھی انسان سے گزرے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید بھی ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، کہ رب تک پہنچنے واسطے کہ انہوں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پہنا ہے۔ ایک وقت ایسا آسی کہ رب نال تیری ملاقات ہو جاسی۔ سورہ انشقاق پارہ نمبر 3 بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور سورہ انفطار پارہ نمبر 30 بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تینوں تیرے کریم رب کو کس دور کر چھوڑیے، تو اپنے رب کو کیوں دور ہو گئے، حالانکہ رب ہر جگہ موجود ہے۔ اور پھر قرآن مجید بھی لفظ انسان تمہیں گفتگو کر رہے ہیں، اور نہ سنو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی پہلی جڑی 5 آیتاں نازل ہوئیاں، پہلی آیتاں جڑیاں نازل ہوئیاں انہاں بھی کی ارشاد فرمایا، انہاں آیات بچو ایک آیت ہے کہ علم الانسان ما لم یعلم، اللہ تعالیٰ انسان کو وہ کچھ سکھایا جو کچھ وہ جانتا نہیں سی، علم الانسان ما لم یعلم۔ اور پارہ نمبر 3 سورہ 3 بھی آؤ اگر تسی، اس بھی اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ والتین والزیتون، والتین والزیتون، انجیر دی قسم اور زیتون دی قسم، وطور سینین، اور سینہ نے پہاڑ طور دی قسم، وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر دی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ فرما رہا ہے کہ میں انسان نو کائنات دیاں ساریاں چیزاں کو زیادہ سونا پیدا کیا۔ انسان دی رنگت بھلے کالی کیوں نہ ہوئے، بھلے کیسی رنگت والا کیوں نہ ہوئے، لیکن بحیثیت انسان کائنات دی تمام چیزاں کو انسان سونا، کائنات دی تمام چیزاں کو انسان خوبصورت ہے۔ سامعین محترم، قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 27 سورہ رحمان بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں الرحمن، رحمان، علم القرآن، جس قرآن سکھایا ہے، خالق الانسان، اور انسان نو پیدا کیا ہے۔ تو اس انسان دا خالق اور مالک اللہ تعالی ہے۔ انسان بے بس چیز ہے، اور جس وقت انسان دنیا میں آندا ہے اس وقت اس کی یہ حالت ہونی ہے کہ اپنے ستر نو بھی چھپا نہیں سکتے، اپنے جسم نو ڈانپ نہیں سکتا ہے، بولو براس خود نہیں کر سکتا ہے، طہارت خود حاصل نہیں کر سکتا ہے، نہا خود نہیں سکتا، منہ خود نہیں دھو سکتا، کپڑے خود تبدیل نہیں کر سکتا، جس وقت دنیا میں یہ آندہ اس کی حالت ہوگی۔ لیکن
عقلی گل بھی سننے والی ہے. دنیا میں آندا ہے جس وقت تے خود نہ نہیں سکتا, اس کو گھر والے نہیں لانے, کوئی اور نہیں لا رہے ہونے. ایسا نہیں کہ بچہ پیدا ہو خود جا کے نہانا شروع کر دے, اس میں اتنی قوت ہی نہیں, کمزور ہونا ہے, کاروائیں نہیں لا رہے ہونے. اور انسان جس وقت دنیا تو چلا جانا ہے, قبر میں داخل ہونے کو پہلے دنیا تو جدو جا رہے ہونے اس کو غسل دیتا جانا ہے, تو غسل بھی کوئی اور دے رہے ہونے. دنیا میں آیا انسان اتنا کمزور ہے کہ خود نہا بھی نہیں سکتا, خود کھا بھی نہیں سکتا, خود پی بھی نہیں سکتا, اور گفتگو عمل کا بھی نہیں ہے. دنیا تو جا رہی ہے تو پھر بھی دیکھ لو یہ حال ہے کہ خود کپڑے بھی نہیں اتار سکتا, کپڑے کوئی اور اتار رہے ہیں, کفن کوئی اور پہنا رہے ہیں, غسل کوئی اور دے رہے ہیں. لیکن افسوس اس انسان تے کہ انسان جس وقت ترقی کے راستے تک گامزن ہو جانا ہے, یہ انسان اپنی اوقات میں بھول جانا ہے. انسانی زندگی میں تکبر ختم ہو سکتا ہے اگر انسان اپنی پیدائش اور پیدائش کے جڑے ارتقائی مراحل ہیں انہوں تے غور کرے کہ انسانی تخلیق کیسے ہو, کس طرح انسان کی پیدائش ہوندی ہے, اور پھر کن مراحل تو انسان گزر گئے ایک نارمل زندگی بھی آ جانے. لیکن مشکلات تو بعد, غربت تو بعد, تنگ دستی تو بعد, پریشانیاں تو بعد جس وقت اللہ تعالیٰ انسان نو نوازدا ہے, انسان اپنا ماضی بھول جانا ہے, اپنا پچھلا زمانہ بھول جانا ہے. عام لوگوں نال اس کا رویہ اچھا نہیں ہے, وہ عام لوگوں کو رلانے ہونے, نہ جانے جیڑی بھی کتنے لوگوں کے دل دکھانے ہونے, اور اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کی زبان کے ذریعے بھی کوئی لوگوں کی دل آزاری ہو رہی ہوتی. حضرت ابو بکر صدیق فرمایا انسان کا سب تو زیادہ مصیبت اس کی زبان کی وجہ تو آنی ہے, سب تو زیادہ مصیبت زبان کی وجہ تو آنی ہے. اور زبان کا زخم, نمازی حضرات یاد رکھو, شرکائے اجتماع یاد رکھو, زبان دا زخم ایک ایسا زخم ہے جڑا تیر دے زخم تو زیادہ گہرا ہوتا ہے. چونکہ تیر دا زخم تے وقت گزرنے نال نال پر جاتا ہے, ٹھیک ہو جاتا ہے, لیکن زبان دا جڑا زخم ہے یہ ختم نہیں ہوتا, یہ نہ ختم ہونے والا زخم ہے. زبان دا زخم تیر دے زخم تو زیادہ گہرا ہوتا ہے, لہذا اپنی زبان دی ذریعے کسی دی دل آزاری نہ کرو. نبی پاک دا فرمان ہے المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ, مسلمان ہوئے جس کے ہاتھ اور زبان تو دوسرا مسلمان محفوظ ہوئے, وہ بندہ مسلمان ہے. حضور فرمایا. سامعین محترم, انسان ہوئے جڑا مال نو حاصل کرنے واسطے اپنی صحت کی بھی پرواہ نہیں کرتا, اور ایک وقت آنا اس کو مال جمع ہو جائے, اور ایک وقت ایسا آتا ہے اس صحت نو بچانے واسطے مال بھی پرواہ نہیں کرے. اے انسان ناشکر ہے اور سرکش بن جانے تو اس کی سرکشی شیطان تو بھی آگے چلی جاتی. قرآن مجید فرقان حمید بھی اللہ فرمایا کچھ انسان ایسے اولئک کل انعام بل ہم اضل, وہ جانور ہیں بلکہ جانوروں تو بھی بدتر ہے. انسان اشرف المخلوقات ہے, اللہ کی مخلوق میں سب تو اعلیٰ ہے, لیکن اس انسان نو اپنے منصب کا خیال رکھنا چاہیے. اور انسان ایک فنا ہونے والی چیز ہے. آج تو 50 سال پہلے جڑے لوگ موجود ہیں آج وہ موجود نہیں ہیں. آج جڑے موجود ہیں ممکن ہے انہوں میں جو اکثر 50 سال بعد موجود نہ ہوئے. سارے جانے
اور اللہ رسول منہ دسنا ہے. لہذا وہ انسان نہیں بننا چاہیے کہ جدو بندہ دنیا تو جا رہا ہوئے لوگ شکر کریں کہ اس سانو تکلیف پہنچا رہا سا, فتنہ پرور سا, نقصان کر رہا سا, حق مار رہا سا. نہیں, وہ جس وقت دنیا تو جا رہا ہوا ہے لوگوں کو اس کی اچھائیاں یاد آ رہی ہوں, اس حسین اور خوبصورت انداز میں اپنی زندگی گزارے. وہ فقط 5 وقت نمازی نہ ہوئے, اس تک گھر میں بھی اچھا رویہ ہوئے, اس تک معاشرے میں اچھا رویہ ہوئے. انہیں کے مسجد میں نماز پڑھی ہے, باہر گالم گلوچ کر رہے ہیں, انہیں کے مسجد میں سجدہ بھی کر رہے ہیں اور باہر لوگوں کا مذاق بھی اڑا رہے ہیں. نماز دعو قرآن مجید پارہ نمبر 21 کی پہلی آیت ہے. اللہ فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز بے حیائی اور برائی کو روک دی ہے. اینی کیوں نماز بھی پڑھ رہے ہیں, نال امانتہ میں خیانت بھی کر رہے ہیں, نال بے ایمانی بھی کر رہے ہیں, بد دیانتی بھی کر رہے ہیں, کرپشن بھی کر رہے ہیں. نہیں, اس نو اپنی پوری زندگی اسلام کے مطابق گزارنا. کچھ حقوق دا اللہ دیں, کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں بطریق ایکشن ادا کر رہے ہونے, وہ نماز بھی پڑھ رہے ہونے, روزی بھی رکھ رہے ہونے, نا حج بھی کرنے کی سعادت ہونی, یہ زکات بھی دینی, لیکن بندیاں نے کچھ بندیاں نہ حقوق انہوں تو غافل ہونے. انہوں نے پتہ ہی نہیں ہونا کہ والدہ نال کس انداز میں کلام کرنا ہے, انہوں کو پتہ ہی نہیں کہ بچیاں نال کس انداز میں کلام کرنا ہے, انہوں کو پتہ ہی نہیں کہ رشتہ داراں نال اور اقداراں نال کس انداز میں پیش آنا ہے. بالخصوص آج ایک قصہ ماڈرن دور آ گیا, چونکہ میں نے الحمدللہ ملک بھر میں مختلف تقاریب اور جلسے میں اور مختلف پروگراموں میں شرکت کرتا رہا, مختلف ماحولوں نے دیکھے. شہری علاقے میں ماحول میں آ گیا ایک غریب رشتہ دار, امیر رشتہ دار دے گھر گیا, وہ کچھ لے کے نہیں گیا, حالانکہ وہ جڑا امیر ہے اس کو اللہ سارا کچھ دیتا رہے. اس نے کئی مکانات کرائی دیں, کئی دکانیں کرائی دیں, کئی گڈیاں کرائی دیں, بزنس مین ہے, لیکن ایک غریب بندہ اس کو ملنے واسطے آ گیا اور ہے اس کا رشتہ دار, بڑا قریبی رشتہ دار ہے, لیکن اس امیر کے گھر اکثر دیکھو خالی ہاتھ آ گئے. اکثر کہ اس کی غربت تک آ رہا ہے, ممکن ہے اس کو ایک وقت روٹی نہیں, وقت تک کھانا نہیں, ممکن ہے اس کو ایک وقت چائے پینے نہیں پیسے نہیں, لیکن اس کو تنقید کا نشانہ بڑھا رہے. ای وجہ کہ وہ مارے مارے شرم دے سال ہر سال جاسی نا کہ جاسا خالی ہاتھ جاسا کہ تنقید ہو سی. نہیں, یہ سلوک نہیں کرنا چاہیے. غریباں کی امداد کرنی چاہیے, اور اس انداز نال بھی نہیں کہ 4 بندے کو دسیا جائے کہ پتہ چلا کہ حاجی صاحب بڑے سخی ہیں جڑے. نہیں, عزت نال امداد کی جائے, عزت کے دائرے میں رہ گئے. کوئی بندہ کسی غریب کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں, وہ عزت کے دائرے میں رہ کے اس کی مدد کرے. ایک ہاتھ تو دے, 2 ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے. ذرا گرد و نواح بھی انسان غور کرے. کچھ لوگ ایسے جو نارمل زندگی گزار رہے ہیں, کچھ انسان ایسے بھی ہیں جنہوں نے زندگی بھی بڑی مشکلات ہونی ہیں. ایسے لوگوں نے خیال رکھنا چاہیے, اس انداز میں مدد کرنی چاہیے کہ وہ انسان سے کم طریقہ نہ ہوا انہوں کو اور انہوں نے مدد بھی ہو جائے. یہ نہیں کہ 100 بندہ بیٹھا رہے, 100 بندے کے سامنے ہاں بھائی ایک نو میری طرف تو سنی مدد ہے, نیت ترغیب دلانا نہ ہو, نیت یہ ہوا کہ بندے دیکھ کے آخر بہت اچھا ہے, تو ایسے عمل کا کوئی فائدہ نہیں. دائرہ آداب پہ رہ گئے, انسان نو انسانیت پہ رہ کے دوسرے کی مدد کرنی چاہیے. انسان جس وقت بگڑ جانا ہے اس پہ فرعونی صفات بھی آ جانا کہ فرعون انسان نہیں ہے, خدائی کا دعویٰ کر رہے ہیں, لوگوں کو آخر میں سجدہ کرو, کہ نامرود انسان نہیں ہے, خدائی کا دعوے دار ہو گئے. انسان نو ہر حال پہ الحمدللہ علی کل حال اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے.
میں ایک کتابیں پڑھ رہا سا کہ ایک وقت آسی قرب قیامت کو لو پیرے ایک بندہ قبر دے جا کے کھڑا ہو جاسی اور کھڑے ہو کے اس قبر تو تمنا کرسی آئے کاش اس قبر میں ہوا ایک ایسا فتنے نہ دور بھی ایسی کتابہ میں آنا ہے کہ وہ فتنے نے ایسا دور ہو سی اپنے آپ نو اپنے ایمان نو بچانا اتنا مشکل ہو جاسی جس طرح اس طرف بھی کنڈن اس طرف بھی کنڈن کوئی بندہ اپنے کپڑے نو بچا کے اپنے آپ کو بچا کے درمیان تو گزر رہے ہیں اولیاء اللہ اس زمانے تو پناہ منگی ہے ماں سلیمان تونسوی پیر سلیمان تونسوی دا واقعہ یار آ گیا سلیمان تونسوی کو ایک بندہ آیا تونسا شریف والے بزرگ بہت پہلے انہوں نے وصال ہو گیا اس بندے دی آپ نے مہمان نوازی کی تھی اور مہمان نوازی کرنا سنت رسول اللہ تھی حضور فرمایا جڑا بندہ اللہ اور قیامت کے دن تک ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان دی مہمان نوازی کرے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ سو جس وقت اس بندے آکھیا بڑے دور تو آیا تھا کہ میں کوئی نصیحت کروں خواجہ سلیمان تونسوی آکھیا خدا کو اگر اپنے برابر نہ سمجھ سکیں آپ نے تو کاٹ نہ سمجھی اے خواجہ پیر سلیمان تونسوی آکھیا اس آکھیا بھئی کیسا پیر ہے میں نہ بے دوڑے نہیں نیت نہ لایا سا لیکن اس لیے گلے دیکھو کہ گلا کرے اس آکھیا تسی ہوش و آواز بھی رہو کیسی گل کر رہے ہو بھلا خدا کو بھی کوئی بنا اپنے تو کٹ سمجھ سکتا ہے سلیمان تونسوی آکھیا رات گزارتی اس ستانی دا رکیا بیٹھک بھی صبح صبح سے ناشتہ آیا ناشتے میں چکن آیا مکھن بھی آیا پراٹھے بھی آئے وہ ناشتہ کر رہا سی سنو میری گل ذرا غور نہ ایک اللہ والا ایک اللہ کے نام پہ منگنے والا آ گیا اس آخیا اللہ کے نام پہ دو اللہ کے نام پہ دو اب اس واسطے چونکہ ناشتے میں دو پراٹھے بھی آئے جیسے 2 دن دی پرانی باسی روٹی بھی آئی جیسی بوسیدہ اور مکھن بھی آیا جیسا اس دیکھے ایک فقیر مانگنے آنا آ گیا اس کی کیتا کہ جی باسی روٹی ایسی 2 دن دی پرانی روٹی وہ چاہ کے فقیر دی منہ تے دے ماری فقیر اس تو پوکھا سی پوکھ میں باسی یا صحیح کو نہیں دیکھا جاتا سکی سنی کو نہیں دیکھا جانا کھانے والی کھانے اس کی لیے روٹی چل بس ہے اس کی ضرورت پوری ہوگی حضرت سلیمان تونسوی رحمت اللہ علیہ کو بندہ پہنچیا اور اجازت منگی کہ رات پاڑے کو گزاری ہے شکریہ تو سر خدمت کی تھی ہے ماں اجازت دو سلیمان تونسوی آخیا ٹھیک ہے اجازت ہے لیکن میں تو کو راتی کوئی گل تیری نال کی تھی اسی کہ خدا کو اگر آپ نے برابر نہ سمجھ سکیں آپ نے تو کاٹ نہ سمجھی اس آخیا تسی بڑی عجیب گل کر رہے ہو میں پوری رات تھوڑی اس گل کا سوچو بچار کرتے رہے تسی کیسی گل کر رہے ہو انہوں نے آخیا میں جیسی بھی گل کر رہے ہیں صبح تو عمل اس کا ارتکاب کیتا ہے تو ناشتہ کر رہے ہیں سے 2 پراٹھے سے ناشتے میں چکن سی مکھن سی ایک اللہ کے نام کا مانگنے والا بندہ آ گیا اس آ کیا اللہ کے نام کا دو تو 2 دن کی جی باسی روٹی سی تیرے ناشتے میں وہ بھی بھیجی رہی سی کسی حکمت تے تو وہ باسی روٹی اٹھا کے پھینک چھوڑی اگر تو خدا نو آپ نے برابر بھی سمجھا ہونا تو آتے 2 پراٹھے ایک پراٹھا میں کھانا ایک اللہ کے نام کا مانگ رہے اس کو دے سو لیکن تو برابر سمجھنا دور دی گل آپ نے تو کاٹ سمجھے ہے نبی پاک فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ بندہ جڑی چیز آپ واسطے پسند کرے وہی اپنے بھائی واسطے پسند نہ کرے بھائی تو مراد مسلمان بھائی کوئی شخص اپنے واسطے چنگی چیز پسند کر رہے ہیں اور اپنے بھائی واسطے مسلمان بھائی واسطے چنگی چیز پسند نہیں کر رہے ہیں وہ مومن ہی نہیں ہے وہ کس گل کا مومن سامعین محترم تاجدار کائنات صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم دا کلمہ پڑھیا ہے. اور اس حوالے نال ایک اور گل عرض کرا. پھر جس وقت انسان کو پیسہ آ جاتا ہے وہ بڑے بڑے کارخانے کا مالک ہو جاتا ہے, اس کا کاروبار چمک اٹھتا ہے. اگرچہ اللہ اس کو حج دی توفیق دینا, وہ حج بھی کر کے آ جانا ہے, لیکن اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ماتحت عملی نال اس کا رویہ اچھا نہیں ہوتا. نمازہ پڑھ رہے ہونا لیکن مومن کی عزت نہیں کر رہے ہونا. یہ حدیث پاک ہے, اور آج انٹرنیٹ کا دور ہے, کوئی بھی شخص پڑھنا چاہو پڑھ سکتے ہیں. حضور ایک دن کعبۃ اللہ کو مخاطب کیتا, اور نبی پاک حرم کعبہ کو مخاطب کر گیا کیا, اے حرم کعبہ تیری بہت عزت ہے, تیرا بہت اونچا مقام و مرتبہ ہے, نبی تیرا طواف کر دے رہے ہیں, لیکن اے حرم کعبہ ایک گل سن جن, تیرے کولو میری امت ایک مومن دی عزت زیادہ ہے. اور تسی بیٹھے رہو, کوئی بنا خانہ کعبہ کی طرف لتا رکھ دے, کیوں نہیں کر رہے کہ عزت ہے, خانہ کعبہ ہے, اللہ دا کار ہے, اسی طرف تھوکنا بھی نہیں چاہیے. خانہ کعبہ نہیں مقام ہے, کوئی بندہ اس کی طرف پاؤں بھی نہیں کرتا ہے, ادب بجا لانے اور نہ نہیں کرنی چاہیے. تو حضور فرمایا ایک مومن دی عزت حرم کعبہ کو زیادہ ہے. کوئی شخص نمازی ہے لیکن بندہ مومن دی عزت نہیں کر رہا, بندہ مومن نو ذلیل کر رہا ہے, بندہ مومن دی توہین کر رہا ہے, بندہ مومن دی تسخیر کر رہا ہے, بندہ مومن دا مذاق اڑا رہا ہے, وہ اللہ دے نبی کو کی منہ دس. یہ حقوق العباد ہیں. مسلمان ہیں, کوئی بندہ کیسا بھی ہے اس کی عزت کو, چونکہ وہ رسول اللہ دا امتی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اشرف المخلوقات بھی پیدا کی ہے. جتھے اسی دیگر عبادات کر دیا انہیں عبادتاں نال نال حقوق العباد بجا لانی دی بھی ضرورت ہے. اور پھر آج کے دور میں کوئی شخص مالدار ہے, وہ جڑی گل کر سی وہ یہ چاہ رہے ہو سی چونکہ میں کروڑ پتی ہے, میری گل نال کوئی اختلاف بھی نہ کرے. میں اسی اختلاف تے گزشتہ چند دن پہلے سچ ٹی وی تا بھی اس کی مکمل وضاحت کر گیا آیا. وہ یہ چاہ رہے ہو سی بھائی میری گل ہٹنی ہے, چونکہ میری فیکٹری ہے, چونکہ میرا کارخانہ ہے, چونکہ میری بہت زیادہ جائیداد ہے, جے میں آخر ہوں حرف آخر ہے. ارے بھائی حرف آخر تیری گل نہیں ہے, تیری گل ایک عام انسان نہیں رہی ہے, تیری گل نال اختلاف ہو سکتا ہے, تیری گل غلط بھی ہو سکتی ہے, درست بھی ہو سکتی ہے. یہ گل نہیں ہے کہ مالدار ہونے کی وجہ تو تیری گل صحیح ہو جائے, اور لوگ اس کی مالداری کی وجہ تو ڈر کے اس کی غلط گل دی بی بی جی جی اور ہاں ہاں نہ کہہ کے تصدیق کر رہے ہونے. مجدد الثانی کو ایک بندہ آیا, اس نے کہا ماں کوئی نصیحت کرو. شیخ احمد سرندی مجدد الثانی کیا نہ کدے خدا بنی نہ مصطفیٰ بنی, کیا نہ کدے خدا بنی نہ مصطفیٰ بنی. اس نے کہا کیسی گل کر رہے ہو, کوئی بندہ خدا اور مصطفیٰ بنتے؟ حضرت مجدد الثانی کیا خدا نہ بنی, مقصد یہ ہے کدے تیری گل نہ بنی جیسی. آج دا مالدار دی گل نہ منی جاوے, ماتے دملہ نہ منے, وہ ایسا شور مچا رہے ہونے اور واویلا مچا رہے ہونے کہ بھائی میری گل نہیں منی. ارے بھائی تو خدا دے نہیں تیری گل منی جاوے. فرمایا نہ خدا بنی نہ مصطفیٰ بنی. اس آکے کدے کوئی بنا خدا اور مصطفیٰ بھی بنکتا ہے, انہاں آکھیا کیڑے نہ مقصد ہے کہ خدا نہ بنی, کدے تیری گل نہ منی جیسی. اینا کی کیوں نہیں منی, تو کوئی خدا دا نہ تیری ہر گل منی جاوے. وہ خدا دی گل دا انکار کرنے والا کافر ہو جاوے, تیری گل دا انکار کرنے والا کافر نہیں ہونا. اور مصطفیٰ نہ بنی کدے تیری گل نال اختلاف بھی ہو سی, چونکہ تیری گل ایک رائے ہے, اس رائے نال اختلاف ہو سی. اے نہ آکھے کہ میری گل نال اختلاف کیوں ہوئے ہے, کیوں اختلاف کیتا, سارے ہاں کیوں نہیں بلائی. نہیں, تو مصطفیٰ نہیں ہے. اس پوری نسل انسانیت پہ محمد مصطفیٰ ایک ایسی عظیم المرتبہ ہستی ہیں جنہاں دی کسی گل نال اختلاف ہو سکتا نہیں ہے, باقی ہر شخص نال اختلاف ہو سکتا.
سامعین محترم گلاں بہت ہیں لیکن وقت بھی ہو رہا ہے، میں آخری گل سنا کے اپنی گفتگو کو ختم کر رہے ہیں. سلطان محمود غزنوی ایک بادشاہ گزرے ہیں، ایک قصہ نہیں حقیقت مبنی گل ہے. اور خضر علیہ السلام انہوں نے واقعہ قرآن مجید میں آیا ہے، پارہ نمبر 15 دا آخری رکوع اور 16ویں پارے دا پہلا رکوع، اس بھی پورا واقعہ انہوں نے سفر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام نے جو سفر ہے وہ پوری سفر دی تفسیر آئی دی ہے، ڈیٹیل آئی دی ہے، تفصیلاً بیان ہوئے. خضر علیہ السلام کے بارے میں مختلف مفسرین کی مختلف اقوال کجا آکھیا اور نبی کجا آکھیا ولی ہیں. بعض کتب یہ بھی لکھے انہوں نے آب حیات پیتا ہے اور وہ ہن بھی زندہ ہیں. حضرت ذوالقرنین سکندر اعظم جو خالہ زادے اور انہوں نے مشہور ہے، ہر نبی دے صحابی ہونے دی سعادت بھی انہوں کو حاصل ہوئی ہے اور اپنے زمانے دے صحیح اولیاء اللہ نال ملاقات بھی کرتے ہیں. اصل نام انہوں نے بلیہ والد دا نام ملکان ہے، کونیت انہوں نے ابو العباس لقب خضر ہے. خضر انہوں تاں آختے ہیں کہ جس جگہ وہ بیاہ میں وہ جگہ ہری بھری ہو جاتی ہے. اور بعض روایات کے مطابق وہ بھی موجود ہیں زندہ چونکہ انہوں آب حیات پیتا رہے اور ہر بندے نال ملاقات نہیں کرتے، سچے سچے اولیاء اللہ نال ملاقات نہیں کرتے. تو سلطان محمود غزنوی ایک بادشاہ گزرے ہے، اس کی دربار میں غوث بھی بیٹھتے، کتب بھی بیٹھتے، ابدال بھی بیٹھتے، بڑے بڑے اہل علم لوگ بیٹھتے. ایک گل میری طرح غور نال سنیں. ایک دن سلطان محمود غزنوی آنکھیں آپ دربار اس کا لگیا تھا، غوث کتب ابدال علماء عوام بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے. اس آخیا میری کوئی بندہ خضر علیہ السلام نال ملاقات کرا چھوڑے. میں تو انہوں دسیا خضر علیہ السلام کون ہے. اس آخیا کوئی بندہ ایسا ہے جڑا میری حضرت خضر علیہ السلام نال ملاقات کرا چھوڑے. ایک بندہ کھڑا ہو گیا، غریب آدمی ہے، دیہاتی آدمی ہے. اس آخیا جی بادشاہ سلامت، میں تھوڑی ملاقات خضر علیہ السلام نال کراواں گا لیکن ایک شرط ہے. ایک شرط ہے، چونکہ میں غریب آدمی ہے اور ملاقات میں سے چلا کرنا بینا. اس دیہاتی آدمی آ گیا میں 6 مہینے چلا کرنا بے سی 6 مہینے جدوں میں چلا کرسا میں جڑا ہے پیسے نہ کما آتا، گھر دی ضروریات کو پورا کرنے واسطے روزگار نہ اپنا آتا. 6 مہینے میرے گھر کا خرچہ تسی برداشت کرو. سلطان محمود غزنوی بادشاہ ہے، اس آخیا ٹھیک ہے. 6 مہینے اس بندے چلا کیتا، چلا دا نہیں کیتا، چلے دا 10 کے گیا. 6 مہینے گزرنے کے بعد بادشاہ اس کو بلایا محمود غزنوی جی تو 6 مہینے کا وعدہ کیتا